بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف کان الصحابة يعظمون النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کی جمع ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے۔ عن المسور بن مخرمۃ و مروان یصدق کل واحد منہما حدیث صاحبہ۔ مسور یہ الف لام کے ساتھ علم ہے۔ مسور بن مخرمہ اور مروان سے روایت ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی حدیث کی تصدیق کرتا ہے۔ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمن الحدیبیۃ۔ قال کی ضمیر مسور اور مروان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے۔ حدیبیہ مکہ کے قریب جگہ کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ جانے کے ارادے سے نکلے تھے۔ حدیبیہ میں اہل مکہ نے روک دیا تھا۔ حتی اذا کانوا ببعض الطریق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خالد بن الولید بالغمیم فی خیل لقریش طلیعۃ او طلیعۃ۔ غمیم یا غمیم یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ فی خیل میں فی مسافت کے لیے ہے، اے مع خیل لقریش۔ طلیعۃ یہ انا کی خبر ہے، اور طلیعۃ پڑھیں تو یہ حال ہوگا خیل لقریش سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید غمیم میں قریش کے گھڑ سواروں کے ساتھ مقدمۃ الجیش ہے۔ طلیعہ واحد اور جمع دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ طلیعہ کی جمع طلاع، طلیعہ کا معنی مقدمۃ الجیش، ہراول دستہ۔ فخذوا ذات الیمین، تو تم داہنی طرف کا راستہ اختیار کرو۔ فواللہ ما شعر بهم خالد حتی اذا هم بقطر الجیش فانطلق يركض نذیرا لقریش۔ شعر یشعر، شعر بالشیء جاننا، محسوس کرنا، قطر سیاہ غبار، انطلق انطلاق جانا، رکض یرکض سواری کو تیز چلنے کے لیے پیر سے مارنا یعنی پیڑ لگانا۔ نذیرن بمعنی منذرن۔ یرکضو انطلقہ کی ضمیر سے حال واقع ہے، نذیرن بمعنی منذرن یہ بھی یا تو یرکضو کی ضمیر سے حال واقع ہے، تو ایسی صورت میں دونوں حالین متداخلین ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انطلقہ کی ضمیر سے یہ بھی حال واقع ہو، ایسی صورت میں حالین مترادفین۔ تو خدا کی قسم خالد بن ولید کو ان کا پتہ نہ چلا، حتیٰ کہ اچانک لشکر کا سیاہ غبار نظر آیا تو وہ پیڑ لگاتے ہوئے قریش کو ڈرانے کے لیے چل پڑے۔ وسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کان بالثنیۃ التی یہبط علیہم منہا برکت بہ راحلتہ۔ ثنیہ پہاڑی راستہ، گھاٹی، ثنیہ کی جمع ثنایا۔ حبط یحبط اترنا، منہا کی ضمیر ثنیہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ برکہ یبرکو اونٹ کا بیٹھنا۔ راحلہ سواری کا اونٹ، سواری، جمع رواحل۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے یہاں تک کہ جب اس گھاٹی میں تھے جہاں سے
جس سے ان پر اترا جاتا ہے، یعنی جس گھاٹی سے مکہ آیا جاتا ہے اہل مکہ کے پاس، تو آپ کو لے کر آپ کی سواری بیٹھ گئی۔ فقال الناس حل 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 حل، یہ کلمہ اونٹنی کو ڈانٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حل حل، یعنی اٹھ اٹھ۔ فالحت، فقالوا خلأت القصوى خلأت القصوى۔ الحا الحا بمعنی اصرار، اڑ جانا، بضد ہونا۔ خلأ یخلأ، اس کا معنی بھی ہوتا ہے ضد کرنا، اڑ جانا۔ تو وہ اڑ گئی۔ تو لوگوں نے کہا قصوہ اڑیل ہو گئی ہے، قصوہ اڑیل ہو گئی ہے۔ قصوہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا۔ اس نام سے اس لیے موسوم ہوئی کیونکہ اس کے کان کا کنارہ کٹا ہوا تھا، اور قصوہ قصو سے بنا ہے۔ قصو کا معنی ہوتا ہے کان کا کنارہ کاٹنا۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ اڑیل نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی یہ اس کی عادت ہے، ولیکن حبسہا حابس الفیل۔ حبسہ یحبسو، اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، قید کرنا، اور لیکن اسے ہاتھی کے روکنے والے نے روک دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ ثم قال والذی نفسی بیدہ لا یسألونی خطۃ یعظمون فیہا حرمات اللہ الا اعطیتہم ایہا۔ خطۃ اے امرا و خصلۃ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ مجھ سے کسی امر کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کریں گے، مگر میں انہیں اسے دے دوں گا، یعنی حرم میں قتال کو چھوڑ کر کے جس امر کا بھی وہ مجھ سے مطالبہ کریں گے میں قبول کر لوں گا۔ ثم زجرہا فوثبت۔ زجرہ یزجرو کا معنی ہوتا ہے ڈانٹنا، وثبا یسبو اٹھنا، کودنا۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ قال فعدل عنہم حتی نزل باقصى الحدیبیۃ علی ثمد قلیل الماء یتربصه الناس تربصا۔ عدلہ یعدلو، اس کا معنی ہوتا ہے عدول کرنا، عدلہ عن الطریق، راستے سے ہٹنا، انحراف کرنا۔ اقصا قصا یقصو، اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا۔ اقصى الشیء آخرہ، سمد وہ گڈھا، وہ کنواں جس میں کم پانی ہو، کم پانی والا کنواں۔ قلیل الماء، یہ تاکید ہے۔ تربض یا تربضو کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا لینا۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے عدول کر لیا، یہاں تک کہ آپ نے حدیبیہ کے کنارے کم پانی والی جگہ پر قیام فرمایا۔ اس کا پانی لوگ تھوڑا تھوڑا لے رہے تھے۔ فلم یلبسہ الناس حتی نزحوہ، البسہ الباس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرانا۔ فلم یلبسہ الناس اے فلم یترکوہ یلبس و یبقى۔ نزح ینزح، اس کا معنی ہوتا ہے نکالنا۔ نزح البیر، کنویں کا سارا پانی نکال لینا یا کچھ پانی نکالنا۔ تو لوگوں نے اسے رہنے نہیں دیا یہاں تک کہ اسے نکال کر خشک کر دیا۔ وشکی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العطش، یہاں کمپوزنگ میں غلطی ہوئی ہے،
شکا نہیں شکیہ ہے۔ شکیہ ماضی مجہول و ذکر غائب کا صیغہ ہے، والعطش نائب فاعل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی گئی، فانتزع سہما من کنانتہ ثم امرهم ان يجعلوه فیہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ترکش سے ایک تیر نکالا، کنانہ کا معنی ترکش جمع کنائن، پھر انہیں حکم دیا کہ اسے اس کنویں میں ڈال دیں۔ فواللہ ما زال یجیش لہم بالریق۔ یہاں بغرض اختصار کچھ عبارت محذوف ہے، اور وہ ہے فجعلوہ فیہ، فواللہ ما زال، تو لوگوں نے اس تیر کو اس میں ڈال دیا۔ تو خدا کی قسم اس کنویں کا پانی جوش مارتا رہا۔ جاشا یجیشو کا معنی جوش مارنا، ادریو ما یرویک، جو تمہیں جو سیراب کرے اس سے سیرابی حاصل ہو، یعنی پانی وغیرہ۔ تو اس کنویں کا پانی جوش مارتا رہا، حتی صدروا عنہ، صدر عن المکان، کسی جگہ سے واپس ہونا، لوٹنا، یہاں تک کہ لوگ اس کنویں سے لوٹ آئے، واپس ہو گئے، یعنی اتنا پانی نکلا، اس سے پانی اس قدر نکلتا رہا کہ لوگ خود سیراب ہو گئے، اور اپنی مویشیوں کو، اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا، اور سیراب ہو کر واپس لوٹ آئے۔